المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اس وقت مجھے ادارے تعمیر امت کے پیچھے کیا فکر ہے، کس فکر کو لے کر یہ ادارہ کام کر رہا ہے، وہ بیان کرنے کا حکم ملا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ انسان کی پیدائش ایک بڑے مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کی جو حیثیتیں ہیں وہ دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، دوسری حیثیت یہ ہے کہ میں اور آپ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنیں، جنت کی تیاری کریں۔ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری جو دوسری حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی پیروی کریں، اس لیے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کے بعد آپ کے کاموں کی پیروی کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بحیثیت نبی جو کام انجام دیے ہیں وہ کام کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے کار نبوت یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیک اعمال کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ہمارا یہ جو آج کا اجتماع ہے، میں اور آپ اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کا نیک بندہ بنیں، اللہ کا محبوب بندہ بنیں، اس لیے آئے ہیں۔ تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسم کے اعمال بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کو نیک اعمال کرنا ہے۔ تو اعمال جو ہیں، نیک اعمال، وہ 4 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ہر عمل کی ایک اپنی شان ہے۔ جیسے بعض اعمال وہ ہیں جس سے بندے اور اللہ کا تعلق سمجھ میں آتا، بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا اللہ کے سامنے، یہ شان عبادت کی ہے۔ بعض اعمال وہ ہیں جس میں انسان اللہ کے اخلاق کی نیابت کرتا، اللہ کی نیابت کرتا، اس میں یہ شان اخلاق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہم کو حکم ہے کہ ہم رحم والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، محتاجوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، ہم کو حکم یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اطراف کے غریبوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ عدل والے ہیں، ہم کو حکم ہے کہ ہم بھی انصاف سے کام لیں۔ تو دوسرے قسم کے عمل وہ ہیں جس میں انسان اللہ کی نیابت کرتا ہے۔ تیسری قسم کے اعمال وہ ہیں جو انسان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کرتا ہے لیکن اس میں اس کو اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ یہ شان معاملات کی اور معاشرت کی ہے۔ ہم خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔
اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں گے تو یہ اعمال بھی ثواب والے بنیں گے۔ چوتھی قسم کے نیک اعمال وہ ہیں جو حقیقت میں انبیاء علیہم السلام کے کام ہیں، جیسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تعلیم کا نظم کرنا، دینی تعلیم عام کرنا، تزکیے کا کام کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کام ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ جو چوتھی قسم کے جو اعمال ہیں جو حقیقت میں انبیاء کے کام ہیں، انبیاء علیہم السلام سے جیسی مناسبت اور جیسا تعلق ان اعمال سے ملتا ہے، ایسا تعلق دوسرے کسی عمل سے نہیں ملتا۔ یعنی حضور علیہ السلام سے خاص تعلق بنانا ہے تو وہ نماز سے نہیں ملے گا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کام کرنے سے وہ مناسبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیا کام تھے؟ چونکہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کاموں کی پیروی کرنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کام انجام دیے؟ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے 3 کاموں کا کئی جگہ پر ایک ساتھ تذکرہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی ذات ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 3 کام اس میں بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ پہلا کام ہے اس میں تلاوت آیات۔ نبی جس ماحول میں بھیجے جاتے تھے وہ ماحول غفلت کا ماحول ہوتا تھا، غفلت عام ہے، اللہ کو بھول کر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں نبی آتے تھے اور آ کر پہلا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام نبی پر آیا ہے وہ آیتیں ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ اب ان آیتوں کے اندر غفلت سے چونکایا جاتا تھا، جنت کی بات ہوتی تھی، دوزخ سے ڈرایا جاتا تھا، اللہ کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، وہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام تعلیم کتاب و حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی اب لوگ مان گئے، ایک اللہ کو مان لیے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ بھی کر لیے، تو اب بتلاتے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتے تھے، کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے یہ بتلاتے تھے، عقیدے کیا ہونے چاہیے یہ سکھاتے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ سکھلاتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا طریقہ بھی سکھلاتے تھے۔ تو دوسرا کام ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ تیسرا کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ ہے تزکیہ، وہ یزکیہم، پریکٹیکل مسلمان بنانا۔ ارادہ بھی کر لیے، معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں کس سے ناراض ہوتے ہیں، اب زندگی ویسی بن جائے، علم کے مطابق زندگی بن جائے، جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں وہ زندگی سے نکل جائے۔ تو ایسے افراد تیار کرتے تھے، پریکٹیکل مسلمان بناتے تھے۔ تیسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بھی کئی کام کیے ہیں بحیثیت نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں صحابہ کو نیک بنایا تھا، ان کے اندر سے پورے برائیاں نکال دیے، اللہ کی شدید محبت پیدا کر دیے، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، نیک بنائے صحابہ کو، ساتھ میں ان صحابہ کو جوڑ کر ایک بھی بنائے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہزاروں افراد ہیں اور وہ الگ الگ ہیں، نہیں، ان ہزاروں نیک افراد کو جوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک امت بھی بنائی، ان کو نیک بھی بنایا، ساتھ میں ایک بھی بنایا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع ہے، مدینے سے لوگ حج کے ارادے سے آئے ہیں مکے کو، 72 افراد ہیں، ایک گھاٹی کے اندر ملاقات ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، آپ نے اسلام پیش کیا، وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کر دیے، 12 قبیلے تھے، وہ ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار مقرر کر دیا کہ یہ ذمہ دار ہیں، ان کے ماتحتی میں آپ کو رہنا ہے۔ مدینے سے ہجرت، مدینے کی طرف
ہجرت کرنے سے پہلے ہی مسلمانوں کو آپ نے مدینے میں ایک کر دیا. پھر جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد دو گروہ تھے وہاں پر، دو جماعتیں آ گئی. ایک وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے مہاجرین، اور ایک وہ جو پہلے سے مدینے کے باشندے ہیں انصار. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان مواخات کرائی، بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کو. اس طرح کر کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد پیدا کر دیا امت کے اندر، ایک مضبوط امت بنا دی. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے جو بھی تقاضے تھے، جس وقت جو کرنے کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام کام کیے. جیسے مدینہ جب پہنچے تو مسلمان وہاں پہ مائنورٹی میں ہیں، کم تعداد میں ہیں. اطراف میں یہودوں کے قبائل ہیں، بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہیں. اسی طریقے سے مشرکین کے قبائل ہیں. مکے سے مدینے کے راستے میں کئی مشرکین کے قبائل ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان تمام سے دوستی کے معاہدے کر لیے کہ ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کریں گے، آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں کو ہی تھا، اس لیے کہ مسلمان کم تھے، اطراف میں پورے مشرکین یہود تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی یہ اپنائی، ہر قبیلے سے الگ الگ معاہدہ کیا. بنو نذیر سے الگ کیا، بنو قینقاع سے الگ کیا، مشرکین کے ہر قبیلے سے الگ الگ معاہدے کیے. اس طرح کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ مسلمان ہیں وہاں پر کم تعداد میں، لیکن وہ میجورٹی میں آ گئے، دوسرے مائنورٹی میں آ گئے، سب کو الگ الگ کر کے آپ نے معاہدے کیے. تو امت کی حفاظت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی تقاضے اس وقت سامنے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تقاضوں پر عمل کیا. اب ہم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں یہی کام کرنے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے اگر ہم امت کے حالات پر نظر ڈالیں، دو بڑے چیلنجز ہیں، دو بڑے مسئلے ہیں. ایک تو مسئلہ ہے بے دینی کا، ایک بے دینی کا سیلاب ہے جو آ رہا ہے. جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا، نشے کی عادت امت میں عام ہو رہی ہے، بے حیائی تیزی سے پھیل رہی ہے، مختلف فتنے ہیں ایمان کو خراب کرنے والے، وہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے کیا ہے کہ یہاں پر امت کے وجود کو ہی خطرہ ہو گیا ہے. بے دینی تو ہے اپنی جگہ پہ، وہ تو پھیل رہی ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ امت کے وجود کو خطرہ ہو گیا ہے. بے دینی دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کرم سے مختلف ادارے، مختلف افراد، مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے سینکڑوں بلکہ لاکھوں مدارس ہیں جو کام کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں جو تجوید کو صحیح کرنے کے اوپر محنت کر رہے ہیں، دین کا عام کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اب اس وقت خاص ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو دوسرا خطرہ ہمارے سامنے ہے کہ امت کا وجود ہی خطرے میں آ گیا ہے، اس کی طرف ہم توجہ دیں. اس کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں. امت سازی کی طرف متوجہ ہوں، یعنی مسلمان آپس میں مل کر ایک امت بنے، اس کی ہم کوشش کریں. تو اس حالات میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پھر سے امت بنے، امت سازی کا کام ہو. یعنی اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی خبرگیری، ہمدردی کرنے والے بنے. اب کئی مرتبہ ایک اشکال بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا کہ بدعتی کی تعظیم سے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین ڈھانے میں اس کی مدد کی. تب جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، فکری گمراہیوں میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسا رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے کیسا رہ سکتے. ایک خیال آتا. دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ایسے ہی کوئی بدعتی عالم تھے، وہ حضرت کے پاس مہمان ہوئے تو حضرت نے ان کی بہت اکرام کیا. تو کسی نے سوال کیا کہ حدیث میں تو اس سے منع کیا گیا ہے، پھر حضرت نے کیسا اکرام کیا؟
تو اس کے جواب میں فتوے کے اندر لکھا گیا کہ جو بدعتی کی تعظیم سے روکا جا رہا ہے، یہ بدعت کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنے سے روک رہے ہیں، یعنی اس کی بدعت کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، اس سے روکا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی بدعت میں مبتلا ہے تو اس کے پورے اسلامی حقوق ہم ختم کر دیں۔ اگر وہ بدعت کفر تک نہیں پہنچی تو وہ بحث گنہگار ہے لیکن مسلمان ہے، اب وہ مسلمان ہونے کے جتنے حقوق ہیں وہ سب اس کو حاصل ہیں۔ سلام کرے تو جواب دینا ہے، بیمار ہے تو عیادت کرنا ہے، پڑوس میں ہے تو اس کی فکر کرنا ہے، تو پورے حقوق اس کو حاصل ہیں۔ تو اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ہم فکر کرنے والے بنیں، ایک دوسرے سے محبت سے رہنے والے بنیں، ہمدردی کرنے والے بنیں، غم گساری کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی فکر ہو کہ ہمارے اطراف میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پریشان حال نہ رہے۔ دوسری جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر بھی امت کو مضبوط کریں۔ مطلب یہ کہ ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی ایسے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے روزگار کی فکر کریں۔ بے ہنر کوئی ہیں تو ہنر سکھلانے کی ہم فکر کریں۔ تعلیم سے اگر کوئی کٹے ہوئے ہیں تو تعلیم سے جوڑنے کی ہم فکر کریں۔ پھر تیسری جو ضرورت ہے، جو کرنے کا کام ہے، وہ کیا ہے؟ سماجی برائیوں پر ہم کام کریں۔ نشہ اگر ہمارے محلے میں عام ہو رہا ہے، ہم اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ بے حیائی پھیل رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم کوششیں کریں۔ لڑائی جھگڑے اگر پھیل رہے ہیں، خاندانوں کے اندر نااتفاقی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ چوتھا جو کام ہے جو ان حالات میں ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم امت کے اندر خدمت کا ماحول پیدا کریں۔ مسلم محلے کے اندر، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں کوئی ایسا نہ ہو جو بھوکا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بہت سخت طریقے سے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ لیس المؤمن، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نیک نہیں ہے، الفاظ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بندہ متقی نہیں ہے، الفاظ یہ ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اتنا سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کون بندہ مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ وہ بندہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لیا لیکن اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اور یہ اس کی فکر نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر امت کے اندر ہم خدمت کا ماحول بنا کر رکھیں گے، ایک دوسرے کی فکر کا ماحول ہوگا، غریبوں کی فکر کا ہم ایک مزاج بنا کے رکھیں گے، خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہوئے تو امت ارتداد کی طرف نہیں جائے گی۔ عام طور پہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پہلے بستیاں اجاڑو، کاروبار برباد کرو، گھر توڑو، بلڈوزر سے توڑ دو، اس کے بعد پھر وہی لوگ ہمدرد بن کے آتے، جب آپ کا کاروبار اجڑ گیا نا ہم لگا کے دیتے، آپ کا گھر ٹوٹ گیا نا ہم بنا کے دیتے، کیا کرو ہمارے ہم مذہب بن جاؤ، گھر واپسی کر لو۔ اگر خدمت کا ماحول بنا ہوا رہا، ہم مسلمان ایک دوسرے کی فکر کرنے والے بنے رہے، ایک دوسرے کی ہم خدمت کا ماحول اگر ہمارے اندر رہا تو انشاءاللہ ارتداد نہیں ہوگا، ارتداد زیادہ نہیں ہوگا۔ پانچواں جو ہمیں کرنے کا کام ہے ان حالات میں وہ کیا ہے؟ اپنے جو غیر مسلم پڑوسی ہیں ان کے اندر سے دشمنی کو دور کرنا ہے۔ جو نفرت باضابطہ منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے اس کو دور کرنے کا کام کرنا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ جاتے ہی وہ کام کیا کہ اطراف میں جتنے غیر مسلم قبائل تھے ان سے آپ نے دوستی کر لی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہم بھی غیر مسلم بستیوں میں پہلے خدمت کی کچھ ایکٹیویٹیز کریں، ان سے قریب ہوں، ان سے قریب ہونے کے بعد یہ نفرت کو دور کرنے کا کام کریں، غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام کریں۔ یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے یہ باضابطہ پھیلائی جا رہی ہے، باضابطہ 200 سال کی محنت ہے وہ،
200 سال سے فکر بن رہی تھی، اب 100 سال سے منظم محنت ہو رہی ہے. گلی گلی کارکن ہیں، محلہ محلہ کارکن ہیں نفرت پھیلانے والے. میڈیا کو خریدا جا چکا ہے، میڈیا بک چکا ہے، سرمایہ دار اربوں کی رقم اس پہ لگا رہے ہیں نفرت پھیلانے پہ. تیزی سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں اور باضابطہ نفرت پیدا کرنے والی فلمیں بنائی جا رہی ہیں کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے، دیکھو مسلمان ایسے ظلم کیے. حیدرآباد کے نواب کے بارے میں فلم بنائی گئی کہ دیکھو نظام کے پیریڈ کے اندر یہاں پہ کیسا ظلم ہوا. پوری جھوٹے باتیں، من گھڑت قصے، ایک نفرتی جنون پیدا کیا جا رہا ہے. نیوز کے اندر آیا تھا چھترپتی شیواجی کے اوپر ایک فلم بنی تھی، تو اس کے اندر بتایا گیا کہ مسلمانوں نے کیسا دھوکہ دیا، مسلمان کیسے ظالم ہوتے. اور جب وہ فلم کے بعد باہر جو انٹرویو لے رہے تھے، خبر میں آیا کہ لوگ کھڑے کر قسمیں کھا رہے تھے کہ اس کا بدلہ ہم مسلمانوں سے لے کے رہیں گے. ایسی جھوٹی پروپیگنڈے کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. تو ان حالات کے اندر اگر ہم نفرت دور کرنے کا کام نہیں کیے تو پھر امت کی حفاظت مشکل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام کیا کرنا ہے، وہ مظلوم اقوام کی مدد. یہاں پہ جو اصل ٹارگٹ ہیں وہ یہاں کی وہ ذاتیں ہیں جن کو یہاں کے لوگ چھوٹی سمجھتے. اللہ کی نظر میں کوئی خاندان بڑا چھوٹا، کوئی ذات بڑی چھوٹی ہے نہیں، لیکن یہاں پہ کروڑوں سال سے، ہزاروں سال سے ایک ذہنیت ہے، بعض ذاتیں بڑی ہیں، بعض ذاتیں چھوٹی ہیں. ان چھوٹی ذاتوں پر ہزاروں سالوں سے ظلم ہو رہا ہے اور ابھی بھی وہی اصل ٹارگٹ میں ہے. اور عام طور پر دنگے جب ہوتے ہیں، فسادات جب ہوتے ہیں، انہی کو استعمال کیا جاتا ہے، انہی کو بھڑکا کر انہی کا استعمال ہوتا ہے. اصل جو لوگ ہیں وہ میدان میں نہیں آتے، ان کے بچے میدان میں نہیں آتے، انہی چھوٹی ذاتوں کو بھڑکا کے انہی کے ذریعے سے دنگے کرائے جاتے ہیں. تو اگر ہم امت کی حفاظت چاہتے ہیں ان حالات میں تو ان کے قریب ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے قریب ہوں، خدمت کا کام کر کے، محبت کی بات کر کے ہم ان کو اپنے سے قریب کر لیں. پھر یہ جو کام ہونے کے ہیں، جب سے مختلف کام ہمارے سامنے آئے کہ امت سازی کا کام ہونا ہے، امت کو مضبوط کرنے کا کام ہونا ہے، اسی طریقے سے نفرت کو دور کرنے کا کام ہونا ہے، یہ مظلوم اقوام کو قریب کرنے کا کام ہونا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ایک ایک علاقے کو سلیکٹ کر کے کام کرنا ہے. یعنی عام طور پہ حالات حاضرہ بول کے جلسے ہوتے، کئی کام آپ اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے. صرف بولنے سے کام نہیں ہوگا، صرف بیٹھ کے پروگرام کرنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ علاقے کو منتخب کر کے گلی سے کام کرنا پڑے گا. کہ پہلے ایک علاقے کا انتخاب ہو کہ اس علاقے میں کام کرنا ہے، اس سے پہلے مسلمان علاقے کا انتخاب ہو، مسلمانوں کے اندر پہلے گلی گلی کارکن بنائے جائیں، گلی گلی محنت ہو، گلی گلی اس فکر کو عام کیا جائے، کام کرنے والوں کو تیار کیا جائے. پھر ان افراد کو لے کر پہلے مسلمان محلے کے اندر خدمت کے کام ہوں، امت کو مضبوط کیا جائے. اس کے بعد وہ محلے والے اپنے پڑوسی محلے سے نفرت دور کرنے کا کام کریں. اور ان کام کرنے کے لیے جو پہلی ضرورت ہے وہ ہے کارکن بنانا، کام کرنے والے لوگ تیار کرنا. کتنا بھی اچھا پلان ہو، کتنی بھی اچھی فکر ہو، کرنے والے اگر نہیں ہیں تو وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. پہلا قدم ہے کارکن سازی. پہلے کام کرنے والے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور وہ کارکن کیسے ہوں؟ یعنی بیان ہوا، بعض لوگ تیار ہو گئے کہ ہم کام کریں گے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حالات حاضرہ پہ کوئی بات ہوئی، کوئی اچھی تقریر ہو گئی، تو بعض نوجوان تیار ہو جاتے، فکر مند احباب تیار ہو جاتے کہ ہم ایک ٹیم بن کر کچھ کام کریں گے. چند دن کام ہوتا وہ، مگر اس کے بعد آپس میں توڑ پھوٹ پڑتی، کام ختم ہو جاتا، شیطان دشمنیاں لگا دیتا، انانیت باقی رہتی، بعضوں کے اندر تکبر باقی رہتا، حسد کا جذبہ رہتا، شہرت کی طلب رہتی. وہ یہ برائیاں رہنے کی وجہ سے جو ایک اچھی فکر کو لے کے بعض لوگ جڑے امت کا کام کرنے کے لیے، وہی لوگ آپس میں لڑ لیتے. کئی مرتبہ ہوتا ہے ایسا. حضرت کے ساتھ ایک شہر جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ ایک ٹیم آ کے ملی حضرت سے. وہ کئی سال سے خدمت کے بہت سے کام کر رہے تھے.
اب وہ ٹیم آپس میں ایک دوسرے سے دو اس میں گروپ بن گیا، وہ دو گروپ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے. کل تک جو مل کے کام کر رہے تھے آج ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے. کل تک جو آپس میں ٹیم مل کے کام کر رہی تھی وہی اب دو ٹکڑے ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے. تو یہ کارکن ہونا ہے، لیکن وہ کارکن کیسے ہونا ہے؟ جو کوئی ایک تقریر سن کے تیار ہو گئے، نہیں، ویسے کارکن نہیں. وہ کارکن ایسے ہوں جن کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے لیے وہ کام کرنے والے ہوں، مضبوط ایمان ہو، اور دین کا بنیادی فہم ہو ان کے اندر، اور اللہ سے شدید تعلق ہو. اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ رہ کر میدانی تربیت بھی وہ لے چکے ہوں، فیلڈ کا ان کو تجربہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو فکر ہے، جب سے جو فکر آپ کے سامنے آئی، یہ فکر ان کے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہو. ایسے کارکن ہوں، پہلے ایسے کارکن تیار ہوں، پھر ان کے ذریعے سے پورے کام ہوں. تو کارکن سازی یہ کام کا پہلا مرحلہ ہے. اب ادارے تعمیر امت چونکہ انہی فکروں کو لے کر کام کر رہا ہے، تو ادارے تعمیر امت نے بھی جو پہلا قدم اٹھایا وہ کیا تھا؟ کارکن سازی، کہ بھائی پہلے کارکن تیار ہوں. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف شہروں میں تربیتی اجتماعات قائم کیے گئے ہیں. تربیتی اجتماعات، کارکن سازی کے تربیتی اجتماعات. ان اجتماعات کے اندر اب کیا کام ہو، کیا چیزیں ہوں، کیا امور ہوں، وہ بجائے خود سے بعض چیزیں رکھ دینے کے سورہ والعصر کو سامنے رکھ کر اس کی ترتیب بنے گی. سورہ والعصر قرآن مجید کا مختصر مگر جامع سورہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لو تدبر الناس فی هذه السورہ لوسعتهم، کہ اگر لوگ صرف اس سورے پر غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی قرآن مجید کے اندر جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ مختصراً اس سورے میں ارشاد فرما دی ہے، اس کا خلاصہ آ گیا ہے. تو سورہ والعصر کے اندر دوزخ سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے 4 کام بتائے گئے ہیں. اس میں سے پہلا کام ہے ایمان، دوسرا ہے نیک اعمال، یعنی دوزخ سے بچنا ہے تو ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں. تیسرا جو کام بتلایا گیا وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنا، اور چوتھا کام بتایا گیا ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا. اب یہ ایمان اور عمل یہ تو بالکل واضح ہے، حق کی تاکید، صبر کی تاکید، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں عربی تفاسیر کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ اس کے 3 مطلب علماء کرام نے بیان کیے ہیں تواصو بالحق، تواصو بالصبر کے. ایک مطلب ہے اس کا ایمان و عمل کی ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہنا، یعنی دین کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے رہنا، دین پہ چلنے کی ایک دوسرے کو تاکید اور نصیحت کرتے رہنا. ایک دوسرا مطلب بیان کیا گیا تواصو بالحق کا، مسلمانوں کی علمی اصلاح کرنا، صحیح علم دین ایک دوسرے تک پہنچانا. اور تواصو بالصبر کا ایک مطلب بیان کیا گیا ایک دوسرے کو تزکیے کی تاکید کرنا، اپنی اصلاح کی ایک دوسرے کو فکر دلاتے رہنا. اب اس طریقے سے سورہ والعصر میں 5 کام سامنے آئے. پہلا ایمان، دوسرا نیک اعمال، تیسرا دعوت، دین کی طرف بلانا لوگوں کو، چوتھا علمی اصلاح، صحیح علم دین پھیلانا، پانچواں تزکیے کی محنت کرنا. تو ان تربیتی اجتماعات کے اندر بھی انہی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے 5 حلقے ہوتے ہیں. پہلا جو ہوتا ہے ایمانی حلقہ. اللہ کے فضل سے میں اور آپ ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایمان کی ایک صفت کیا ہے؟ ایمان بڑھتے رہتا ہے، کم ہوتے رہتا ہے. کیفیت کے اعتبار سے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. ہمیں اجتماع کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ایمان میں ہمیں اضافہ محسوس ہوگا، چند دن کے بعد محسوس کریں گے تو ایمان میں تھوڑی کمزوری محسوس ہوگی. اگر غفلت کے ماحول میں چلے گئے، معمولات اگر پابندی سے نہیں ہوئے تو ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. تو ایمان اللہ کے فضل سے ملا ہوا ہے. اب اس ایمان کو تازہ کرتے رہنے کے لیے ان اجتماعات کے اندر ایمانی حلقہ ہوتا ہے. اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ایمان کو تازہ کرنے والے مضامین کا مذاکرہ. قرآن مجید کے اندر جن باتوں کو دہرا کر اللہ تعالیٰ
نصیحت کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، ان باتوں کو آسان زبان میں ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے زاد ایمان کے نام سے. اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، جنت کے حالات، دوزخ کے حالات، برزخ کے حالات، ایمان کی اہمیت، غفلت دور کرنے والے مضامین، ان کا مذاکرہ ہوتا ہے. اور یہ بار بار مذاکرے کی چیز ہے، ایک بار مان لینا کافی نہیں ہے. اب قرآن مجید کے اوپر ہم غور کریں، قیامت کا تذکرہ کتنی جگہ پہ ہے. آخر کے اگر 29 اور 30ویں پارے کو دیکھیں گے تو ہر صورت کے اندر آپ کو قیامت کا تذکرہ ملے گا، تقریباً ہر صورت میں. حالانکہ علم دینے کے لیے، بات بتلانے کے لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ بتلا دیتے کہ قیامت آنے والی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے، کافی تھا. لیکن قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ ہر کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتے، جنت کا تذکرہ کرتے، دوزخ کا تذکرہ کرتے، اپنی عظمت کا تذکرہ کرتے. اس لیے کہ یہ بار بار تذکرہ کرنے کی چیز ہے، اس کے بار بار تذکرے سے ہی ایمان تازہ ہوگا. تو ان چیزوں کا مذاکرہ ہوتا ہے اس حلقے کے اندر. دوسرا جو حلقہ ہوتا ہے وہ اعمال صالحہ، اس کے اندر نیک اعمال کی فضیلت پڑھ کے، کسی نیک عمل کی فضیلت کا مذاکرہ کر کے ہفتہ بھر وہ عمل کی مشق کی جاتی ہے. کہ عمل کی فضیلت کا مذاکرہ ہوا، اب اس کی مشق ہوتی ہے ہفتہ بھر. جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، اب وہ جوڑیاں ہفتے میں ہفتہ بھر ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کرتے رہتی ہیں کہ بھئی ایک نیک عمل طے ہوا تھا، اس کی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فکر دلاتے ہیں. تو دوسرا یہ کام ہوتا ہے. دعوتی ذہن بنانے کے لیے، دعوت کا مزاج بنانے کے لیے دعوتی حلقہ ہوتا ہے. دعوت دین کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، کیسا کرنا چاہیے، کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن مضامین کا مذاکرہ ہو، اس کا مذاکرہ ہوتا ہے دعوتی حلقے میں. اس کے ساتھ علمی حلقہ ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے حضرت اقدس مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دین کے 5 شعبوں کی اہمیت بتائی: عبادات، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اس کی کتنی اہمیت ہے دین کے اندر، تفصیل سے ہمارے سامنے بات آئی. تو اس کے متعلق بنیادی علم، ضروری علم جو ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے، وہ ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے، نصاب صفہ. یہ 5 شعبوں سے متعلق ضروری علم جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے. تو اس کتاب کا مذاکرہ ہوتا ہے بنیادی لیول پر. پھر تعلیم یافتہ طبقہ ہے تو فہم دین ہے، عقیدوں کو گہرائی سے سمجھانے والی کتاب، اس کا مذاکرہ ہوتا ہے. تو علمی حلقہ ہوتا ہے. پھر آخری جو بات ہے سورہ والعصر میں تزکیے کی بات، تو تزکیے کی مجالس ہوتی ہیں، اہل اللہ سے جڑنے کی تاکید کی جاتی ہے. دوسرا جو کام ہوتا ہے کارکن سازی کے لیے وہ ہے دینی دوستی کے حلقے بنائے جاتے ہیں کہ چند افراد کو آپس میں جوڑ کر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے حلقے بنائے جاتے ہیں. ان حلقوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے گروپس بنانے کے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کارکن کام سے جڑے رہتے ہیں. اب ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی ان کی ہوتی ہے، تو وہ کام سے جڑے رہتے ہیں، ہر بندے پر گرفت ہوتی ہے. دوسرا جو ہوتا ہے تربیتی اعمال انہی حلقوں کے اندر انجام دیے جاتے ہیں. اب ایک ساتھ 200 افراد ہیں، بولنے والا کوئی نیک عمل بتلا بھی دے تو وہ 200 لوگوں سے کیسا جائزہ لے گا، 200 لوگوں کو اس کی کیسے ترغیب دے گا. اب یہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنے ہوئے ہیں، یہ حلقے آپس میں تربیتی امور انجام دیتے ہیں. جیسے نیک عمل طے ہوا تو وہ 10 افراد ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں. کوئی کام ہے وہ آپس میں مل کر وہ کام کرتے ہیں. خدمت کا کوئی تقاضا ہے وہ آپس میں مل کے اس کو انجام دیتے ہیں. تو تربیتی اعمال ان حلقوں میں انجام دیے جاتے ہیں. تیسرا فائدہ کیا ہے ان حلقوں کا، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے حلقے بنانے کا، کہ امت پنے کی بات آئی، امت بننے کی بات آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت جو بنائی وہ کیسے بنائی؟ پہلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان کے اندر ایمان کی عظمت پیدا کی کہ دیکھو تمہارے پاس جو ایمان ہے یہ کتنا قیمتی ہے. اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بیان کیا؟ حدیث میں فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہے، اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلائیں گے. یعنی ایک بھی ایمان والا ہے
تو اللہ پاک پوری کائنات کے نظام کو چلائیں گے. ستارے اپنی گردش میں رہیں گے، سورج گردش کرتا رہے گا، چاند اپنی روشنی بکھیرتے رہے گا، سمندروں کا نظام، ہواؤں کا نظام، غذاؤں کا نظام، کروڑوں جانور پیدا ہو رہے ہیں، یہ پورا نظام اللہ چلائیں گے. کب تک چلائیں گے؟ ایک بھی ایمان والا دنیا میں ہے. اللہ کے نبی نے ایسے ایک ایمان والے کی اہمیت بیان کی. ایمان کتنا قیمتی ہے. پھر مومن کی عظمت سب کے دلوں میں پیدا کی. ایمان والا اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے. کعبے کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب کعبہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کے اندر اس کی بہت زیادہ ادب احترام، اور مکے کے اندر بھی جو مشرکین بھی تھے ان کے اندر بھی کعبے کی پہلے سے محبت تھی. وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی تھی وہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا. کیا فرمایا؟ اے کعبہ تو کتنا خوبصورت ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت، اس کا احترام اللہ کی نظر میں تجھ سے زیادہ ہے. ایک ایک ایمان والے کے اندر دوسرے ایمان والے کی ایسی عظمت پیدا کی. اس حدیث سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا کہ ایک ایمان والے پہ جب نظر پڑنا، اس کی ویسی عظمت دل میں آنا، جیسا کعبے کو دیکھے تو آتی، بلکہ اس سے زیادہ آنا. ایسا ایک دوسرے کی عظمت پیدا کی ہے ایک دوسرے کے دل میں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مل جل کے رہنا سکھائے، اجتماعیت سکھائے. نقیب بنا دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہر چند لوگوں پہ ایک نقیب بنا دیتے تھے، عریف بنا دیا کرتے تھے، امیر بنا دیا کرتے تھے، اکیلے رہنے سے منع کرتے تھے. اس قدر تاکید کی گئی ایک ساتھ رہنے کی. فرمایا کہ سفر میں بھی ہو تو بھی اپنا ایک امیر بنا لو. سفر میں ہیں، چند دنوں کے لیے ساتھ ہیں، تو بھی حکم مل رہا ہے کہ ایک امیر بنا لو. اجتماعیت، مل جل کے رہو، اس کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی. پھر مسلمانوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت پیدا کی. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. پھر اخوت کے پورے آداب بتلائے گئے. جو چیزیں آپس میں رنجش پیدا کرتی، ان تمام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا. اس قدر روکا، فرمایا کہ بدگمانی بھی مت کرو. دوسرے کو تکلیف دینا، دوسرے کو ستانا، دوسرے کا حق مارنا، یہ دور کی بات ہے. فرمایا کہ دوسرے کے تعلق سے تمہارے دل میں برا خیال بھی نہیں آنا، بدگمانی تک نہیں آنا. جو چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی، ان تمام چیزوں کی آپ نے تعلیم دی. مسلمانوں کو سلام کرنے کی تعلیم دی گئی کہ جب بھی کسی مسلمان پر نظر پڑے فوری سلام کرو، سلام میں پہل کرو. اگر وہ سلام کرے تو اب جواب دینا واجب ہے، جواب نہیں دے گنہگار ہوتے. تو اخوت کے آداب کی تعلیم دی گئی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی، غمگساری انتہائی درجے کی پیدا کی. اس قدر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کی. آپ نے کئی بار واقعہ سنا کہ فاقے چل رہے ہیں مدینے میں، اور کسی گھر پہ بکری کا ایک سرا آیا. فاقہ ہے گھر کے اندر، تمام لوگ فاقے سے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کیے، خود نہیں کھا کے دوسرے گھر پہ بھیج دیے. بھائی دوسرے لوگ بھی بھوک سے ہیں، وہ تیسرے گھر بھیج دیے. اور یہ بکری کا سرا گھومتے ہوئے 7 گھر گھوم کے پھر پہلے گھر آ گیا. اتنی ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کی. خود بھوکے ہیں، سامنے والے کو کھلا رہے ہیں. اور ایک جنگ کے اندر تو آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، جان حلق میں آئی ہوئی ہے، شدید پیاس کا عالم ہے. چچا زاد بھائی پانی لے کر ہونٹ کے قریب لائے. بازوک سے آواز آئی، پانی پانی. تو بول دیا فلاں کے پاس لے کے جاؤ. دوسرے کے پاس گئے، وہ دوسرے کو پلانے گئے. پھر تیسرے کی آواز آئی، وہ اشارہ کر دیا تیسرے کے پاس جاؤ. تیسرے کے پاس گئے، ان کا انتقال ہو گیا. پلٹ کے دوسرے صاحب کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. پلٹ کے پہلے صاحب کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس قدر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کی، اس قدر ایک دوسرے کی فکر پیدا کی. پیاسے مرنا گوارا ہیں، مگر اپنے مسلمان بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں ہے. اس قدر ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی فکر پیدا کی. اس سے ایک مضبوط امت بنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صفات صحابہ میں پیدا کی تو صحابہ ایک مضبوط امت بنے. اب یہ تمام صفات ہمارے اندر آئیں گے تو پھر ہم پھر سے مضبوط امت بنیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کے پر
اب یہ صفات کی ہم کیسا مشق کریں گے؟ ان صفات کی مشق کرنا ہے کہ جس پہ بھی نظر پڑے اس کی ویسی عظمت دل میں آ جائے، اس کی ہم ویسی فکر کرنے والے بنیں، اس کی ویسی ہمدردی کرنے والے بنیں۔ 1000 لوگوں کے ساتھ مشق کرنا مشکل ہے۔ کار چلانا سیکھنا ہے، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک رہتی ہے، وہاں پہ تو جا کے سیکھ نہیں سکتے۔ سیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھائی چھوٹے کھلے میدان میں جاتے ہیں جہاں پر ٹریفک زیادہ نہ ہو، لوگ نہ ہو، کھلا میدان ہو، کوئی نہ ہو، وہاں پہ پہلے وہاں پہ ٹریننگ ہوگی، چلانا سیکھیں گے، اس کے بعد اب ہائی وے پہ آئے گی کار۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے جا رہے ہیں، دوستی کے حلقے بنائے جا رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو مومن کی عظمت ہے، اتحاد ہے، اجتماعیت ہے، اخوت ہے، ان صفات کی ان حلقوں میں مشق ہو جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، یہ 10 لوگوں کے ساتھ پیدا کرو۔ پھر جب وہ صفات طبیعت کا حصہ بن جاتی تو پوری امت کے حق میں وہ صفات ظاہر ہوتی۔ تو یہ حلقے بنانے کا یہ فائدہ ہے۔ تو پہلا کام کارکن سازی کے لیے تربیتی اجتماع، اس کے اندر سورہ والعصر پر 5 کام ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ دینی دوستی کے حلقے، ان دوستی کے حلقے اندر لوگ کام سے جڑے رہتے ہیں، اعمال کی مشق ہوتی رہتی ہے، اور یہ صفات کی بھی مشق ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر تیسرا کام جو کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ گلی کے اجتماعات قائم کیے جا رہے ہیں، گلی گلی اجتماعات قائم کیے جا رہے ہیں، امت سازی کے اجتماعات۔ ان اجتماعات کا مقصد کیا ہے؟ کہ کام کی فکر گلی تک پہنچائی جائے، گلی گلی ہماری اس فکر رکھنے والے لوگ تیار ہوں۔ پھر الگ الگ گلیوں پر جب محنت ہو جائے تو پورے محلے کے اندر اتحاد، اخوت، اجتماعیت کی مشق کرائی جائے کہ پہلے گلی والوں کو جوڑا گیا، آپس میں چند گلیوں پر محنت ہوئی، اب ان تمام گلیوں کو جوڑ کر پورے محلے کو جوڑا جائے، پورے محلے کو ایک کیا جائے، پورے محلے کے اندر ایک فکر تیار کی جائے، ایک فکر سب کو دی جائے۔ اس کے بعد جب پورے محلے کے اندر اپنے ہم فکر لوگ تیار ہو گئے تو پورے محلے کو لے کر ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ہمارے جو کام ہیں، جب سے جس کا تذکرہ ہوا اس پر عمل کیا جائے۔ الحمدللہ یہ جو تمام باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان تمام باتوں پر پریکٹیکل عمل کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے اندر پہلے تو تربیتی اجتماعات قائم کیے گئے۔ مسجد آمنہ کے اندر ہر اتوار کے دن ادارے تعمیر امت کا تربیتی اجتماع ہوتا۔ ان تربیتی اجتماعات کے اندر پہلے اپنی ہم فکر افراد تیار کیے گئے، ان کا ایمان مضبوط کرنے کی محنت کی گئی، بنیادی اعمال ان کے اندر لائے گئے، کئی اعمال، اچھے اچھے اعمال ساتھیوں کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر یہ پوری فکر ان کو بار بار سمجھائی گئی، کیا کام کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، ہم فکر افراد تیار کیے گئے۔ پھر اس کے بعد چونکہ حلقے بھی بنائے گئے دینی دوستی کے، ان حلقوں کے ساتھ رہنے سے، دوستی مضبوط کرنے کی ایکٹیویٹیز کرنے سے ایک دوسرے کی فکر ساتھیوں کے اندر پیدا ہوئی، ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا ہوا، مل جل کر کام کرنے کی مشق پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ قریب کے اندر ایک بستی ہے حکیم پیٹ کنٹا۔ اب یہ جو بستی ہے یہ ہمارے کام کو پریکٹیکل کرنے کے لیے بہت موزوں ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان بستی ہے جس کے اندر خدمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس بستی کو لگ کر 30-40 غیر مسلم بستیاں ہیں، 30-40 سلمز ہیں غیر مسلموں کے۔ تو کیا کیا گیا؟ حکیم پیٹ کنٹے کے اندر تربیت محلے واری اجتماعات قائم کیا گیا، گلی گلی کے پہلے اجتماعات قائم کیے گئے، کئی گلیوں کے اندر اجتماعات قائم کیے، گلی کے اجتماع، گلی کے افراد کو اس میں جوڑا گیا، گلی کے افراد کو جوڑا گیا، گلی کے افراد کو جوڑ کر ان کے اندر ایمان مضبوط کرنے کی بات ہوئی، اعمال کی فکر ان کو دلائی گئی، اور مل جل کے رہنے کی کیا اہمیت ہے، اتحاد کی بات کی گئی، کام کی پوری فکر ان کے سامنے رکھی گئی۔ تو گلی گلی کے اندر اجتماعات قائم ہوئے۔ پھر ان گلیوں کو جوڑ کر ایک ساتھ محلے کی سطح پہ اجتماعات کیے گئے، پورے گلی والوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا گیا کہ پورے محلے میں ہمارے کتنے ہم فکر لوگ ہیں، ایک دوسرے سے تعارف کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد خدمت کی ایکٹیویٹیز شروع کی گئی، خدمت کے بہت سے کام اللہ کے فضل سے ہوئے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ابھی جناب عبد المتین صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پورے کام ہوئے۔ ابھی خدمت کے کام کرنے میں سہولت کیسے ہوئی کہ پہلے سے ہمارے کارکن ہیں، وہاں پہ پورے محلے کے اندر کارکن ہیں، تو خدمت کا جو بھی کام ہو رہا
وہ کارکن آ کے کام کر رہے، ہم فکر افراد آگے بڑھ کے کام کر رہے۔ تو خدمت کے بہت سے کام ہوئے۔ پھر یہ جو نفرت دور کرنے کی بات ہوئی تو ابھی اللہ کے فضل سے وہ اس کام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ قریب میں غیر مسلم بستی ہے تو اس کے اندر جا کر خدمت کی ایکٹیویٹیز شروع کر دی گئی ہیں، اور پہلے ہی ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ اس کی تفصیل جناب عبد المتین صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس فکر کو لے کر مختلف علاقوں کے اندر کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو پھر سے منظم کیا جائے گا، پھر سے اس کو پھیلایا جائے گا۔ کریم نگر کے اندر ورنگل ہے، نلگنڈا ہے، اسی طریقے سے گوداوری کھنی ہے، مختلف تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے تو تقریباً 40 شہروں میں کام کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن کام کو پھیلانے سے ہم رکے ہوئے تھے۔ حضرت کی فکر یہ تھی کہ یہ جو ہماری پوری فکریں ہیں پہلے ہم پریکٹیکل اس کو کریں، کرنے کے بعد پھر ہم کام کو پھیلائیں۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پریکٹیکل ایک محلے کے اوپر کام ہوا ہے، غیر مسلموں کے اندر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اب انشاءاللہ مختلف علاقوں کے اندر پھر سے کام کو پھیلایا جائے گا، پھر سے منظم کیا جائے گا۔ اب آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب اس کو اپنا کام سمجھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا سمجھ کے کرنے والے بنے۔ ہم آخر نبی کے آخری امتی ہیں، اب حضور کے بعد حضور کی امت کی فکر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ میں کہنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ والوں نے کتاب کے اندر بات لکھی ہے۔ ایک بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا تو اس کے 3 درجے آتے۔ پہلا درجہ رہتا فنا فی الشیخ، یعنی شیخ سے وہ اپنے جو شیخ ہیں جس کے ذریعے سے اس کو اللہ کی محبت مل رہی ہے ان کی شدید محبت آ جاتی ہے۔ پھر اس محبت کی وجہ سے شیخ کی صفات بھی منتقل ہونا شروع ہوتی، شیخ کے جیسی صفات آتی انسان کے اندر۔ پھر شیخ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی، یہ پہلا درجہ۔ پھر اس کے بعد مقام آتا فنا فی الرسول کا، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت ہو جاتی، اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ زندگی کے اندر سنتیں آ جاتی، سنتوں پہ بے اختیار عمل کرنا شروع ہو جاتا، سنتوں پہ عمل آ جاتا زندگی کے اندر۔ اس فنا فی الرسول کا ایک اثر اللہ والوں نے یہ بتایا ہے کہ جس بندے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت ہو جاتی، اس بندے کے اندر خود بخود امت کی فکر بھی بڑھ جاتی، اس لیے کہ حضور پاک کی امت ہے۔ تو جس بندے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جاتی، اس بندے کے اندر امت کی فکر بھی پیدا ہو جاتی۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اس کام کو کرنے والے بنے۔ الحمدللہ اس کام کی فکر اور آگے پھیلانے کے لیے، اس فکر کے حامل افراد تیار کرنے کے لیے شعبہ دارالمبلغین بھی قائم کیا گیا ہے، جس کے تحت اس کام کی فکر کو لیے ہوئے افراد مبلغین کی تیاری کا بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کام کی فکر کو آگے پھیلانے کے لیے کام سے متعلق کتابیں شائع کرنے کے لیے فہم دین اکیڈمی بہت پہلے سے قائم ہے، اور اس کے ذریعے سے کئی کتابیں اب تک شائع کی جا چکی ہیں۔ اور اس کام کا تعارف عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک یوٹیوب کے اوپر چینل بھی بنایا گیا ہے ادارے تعمیر امت کے نام سے۔ تو آپ یوٹیوب کے اوپر اس چینل کو وزٹ کریں، اس کے اندر کام کی کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے ادارے کے تحت کوٹلے کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم ہے احیاء العلوم کے نام سے۔ الحمدللہ 200 سے زائد طلبہ قیام کے ساتھ وہاں پر ہیں، عصری تعلیم کا بھی نظم ہے، کئی شعبہ جات اس کے اندر ہیں، ہاسٹل کی بھی وہاں پہ سہولت ہے۔ اب انشاءاللہ اس فکر کو لے کر خدمت کا جو کام ہوا ہے حکیم پیٹ کنٹے کے اندر، جو مختلف خدمت کی ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں، اس کی انشاءاللہ جناب عبد المتین صاحب کچھ کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پوری توجہ سے اس کارگزاری کو سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے اپنے علاقے میں یہ کام کرنا ہے۔